الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری سمتوں کو جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل سے قبول کرنے کی ہدایت فرمائی، اسی طرح ہم نے اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل، سب سے زیادہ درمیانی درجے کی بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ اس امت کی شریعت میں ایسے اللہ نے مناسب احکام رکھے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ دیگر جو امتیں تھیں اس میں احکام بڑے سخت تھے کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا تو پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، کوئی چوری کر لیتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، کہیں ناپاکی اگر کپڑے پر لگ جاتی تو کاٹنا پڑتا، اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا۔ لیکن اس امت محمدیہ کو اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ انتہائی درمیانی درجے کے ہیں کہ اگر گناہ بھی ہو گیا توبہ کر لو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ اس طرح سے مٹا دیں گے کہ اس برائی کی جگہ نیکی لکھ دی جائے گی، کیونکہ اس امت کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، لہذا اللہ نے احکام ایسے عطا فرمائے جو دوسرے انسانوں کی بھی ہدایت کے لیے کام آئیں گے۔ اور اللہ نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو درمیانی امت اس وجہ سے بھی بنایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے لیے گواہ بنو گے۔ اس امت کو اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اس طرح سے بیان ہوئی کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں کے نافرمان لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اللہ امت محمدیہ کے لوگوں کو کھڑا کریں گے، تو یہ امت محمدیہ پچھلے انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی اور کہے گی کہ انہوں نے یعنی انبیاء نے، تمام انبیاء نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ لوگ کہیں گے نافرمان لوگ پچھلی امتوں کے کہ یہ تو تھے نہیں، انہوں نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں، ہمارا زمانہ بھی نہیں پایا،
پھر یہ کیسے ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہیں اور اللہ آپ ان کی گواہی کو قبول فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت امت محمدیہ کی طرف سے جو جواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ امت کہے گی کہ اے اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے ہم سب کو یہ بات بتلائی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ یعنی ہم جتنا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی بات کا یقین کرتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد ہے۔ ہماری آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی بات پر اعتماد کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول بھی تمہارے لیے اس بات کی گواہی دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ کو اللہ نے جو درمیانی امت قرار دیا ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پوری تمام انسانیت کے لیے اور پچھلے تمام انبیاء کے پیغمبرانہ حق کے ادا کرنے کے لیے گواہ بھی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں امت محمدیہ کے سچائی کے بارے میں گواہی بھی دیں گے۔ اس کا ایک معنی اور بیان کیا گیا ہے بعض مفسرین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت اور تبلیغ ہے، کہ یہ امت محمدیہ ہمیشہ حق بات لوگوں تک پہنچاتی رہے گی، علماء امت کی طرف سے اور بھی دینی کام کرنے والوں کی طرف سے ہمیشہ حق بات کی دعوت دی جاتی رہے گی، اور پوری انسانیت کو اس طرح کا حق کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہنچاتے رہے، یہ امت یہ کام کرتی رہے گی۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسی موضوع کی طرف، قبلے کے بدلے جانے کی طرف اللہ نے بات فرمائی کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، تم دیکھ رہے ہو کہ پہلے کعبے کو قبلہ بنایا گیا، پھر بیت المقدس کو 17 مہینے کے لیے کیا گیا، پھر کعبے کو قبلہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ادلا بدلی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تحویل قبلہ کا مقصد، قبلہ بدلے جانے کا مقصد امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کی ذات کی عبادت کرتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتلا دیں، ہم کعبے کی ذات کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ کعبہ تو ایک جہت ہے، ایک سمت کو بتلانے کے لیے ہے۔ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم کعبے کی ذات کی عبادت کرتے ہیں تو بت پرستی ہے۔ لہذا اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا یہاں آیت کے اندر کہ جو لوگ کعبے کی عبادت کیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کو بنا لو قبلہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں کہ کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا۔ اور جب بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا تو یہود و نصارہ نے کہا کہ تمام انبیاء تو ادھر کی طرف رخ کر کے عبادت کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ ادھر کی طرف اس کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اصل قبلہ نہیں ہے، اصل سمت نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا
کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی قبلے کا بدلنا، ان کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ادھر کہہ دیا ادھر رخ کر کے پڑھ لیا، اللہ نے ادھر کہہ دیا ادھر رخ کر کے پڑھ لیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا، یہ بڑی بات تھی کن کے لیے؟ جو کعبے کی عبادت کرتے تھے یا بیت المقدس کی عبادت کرتے تھے، ان کو بڑا ناگوار ہوا کہ ہم کیوں اپنے آباء و اجداد کا قبلہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حکم اللہ کا ہے، طریقہ اللہ کا ہے، سکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے لیے سمت کو بدلنا، قبلے کا بدلنا، اچانک بدل جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت نہ بیت المقدس کی کرتے ہیں نہ کعبے کی کرتے ہیں، ہم تو عبادت تنہا صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں۔ جب یہ قبلے کا حکم آیا تو یہودیوں نے جب بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو بہت سے لوگ تھے، ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کعبے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کا تو ایمان ضائع ہو گیا، ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں اور ان کے تو اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ ان کا پرانا قبلہ تھا اور وہ بدل دیا گیا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کر کے اللہ کا حکم جس وقت ماننے کا جو حکم تھا اس کو مان لیا، تو اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو ان کا ایمان اس وقت ادھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا تھا، اس کو مان لیا، اس وقت وہی حکم تھا۔ اور اسی طرح جن لوگوں کا انتقال ہو گیا اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ قبلے کے بدل جانے کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالی تو ان اللہ بالناس، لوگوں سے بہت زیادہ شفقت کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ نے اپنی صفت یہاں رؤوف بھی بیان فرمائی۔ رؤوف کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ شفقت کرنے والا، اور دوسری صفت یہ ذکر فرمائی رحیم، یعنی اللہ سے صفت رحم کبھی جدا نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے، جانچنا یہ چاہتے تھے کہ کون ہے جو اللہ کی عبادت کرنے میں تنہا ہے، اور دراصل اصل چیز عبادت میں وہ اللہ کا حکم ہے۔ قبلے یا کعبہ یا بیت المقدس یہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ اس بات کی وضاحت اللہ نے یہاں آیت میں فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل یعنی درمیانی درجے والا احکامات ایسے دیے جو درمیانی درجے کے ہیں کہ قیامت تک اس امت کو رہنا ہے۔ تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی پہلے کعبہ قبلہ تھا، جب بیت المقدس بنایا گیا تو کفار مکہ یا ادھر کے لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدل دیا، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانا شروع میں یہ بات بڑی مشکل تھی، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ نے رسول نے حکم دیا، ہم نے اس کو قبلہ بنا دیا بیت المقدس کو، یا بیت المقدس سے جب حکم دیا تو کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ یہ بات ایمان والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آیت کے اس جملے میں اسی اعتراض کا جواب ہے کہ جن لوگوں کا انتقال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں ہو گیا، اب بعد میں کعبے کو قبلہ بنایا جا رہا ہے، تو ان کی نمازوں کا کیا، ان کے ایمان کا کیا؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اعمال کو ضائع کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، انتہائی اور بہت بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔